امریکہ کے شہر نیو یارک میں اسرائیل اور فلسطین کے حق میں ریلیاں، پولیس نے رکاوٹیں لگا کر مظاہرین کو ایک دوسرے سے دور رکھا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اسرائیل اور فلسطین کے حق میں ریلیاں، اسپین کے شہر میڈرڈ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج، یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج، مظاہرین کے فری فلسطین کے نعرے، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی، بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر صہیونی ریاست سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ جمع، اسرائیل کی حمایت میں فرانس کا آئیفل ٹاور اور لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کو اسرائیل کے جھنڈے کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم آج سری لنکا کے خلاف حیدرآباد دکن میں کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم کے 9 کھلاڑیوں کو حیدرآباد جم خانہ گراؤنڈ میں پریکٹس۔ اوپنر فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق کو فائنل 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو شکست دی تھی۔ بطور ٹیم اس بات پر فوکس ہے کہ جیت کے لیے کس طرح پرفارم کرنا ہے۔ ہیڈ کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم گرانٹ بریڈبرن کی پریس کانفرنس، کہا سری لنکا کے خلاف میچ کی تیاریوں میں مکی آرتھر ہمارا اہم ہتھیار ہے۔ مکی آرتھر سری لنکا کی کوچنگ کر چکے، انہیں بہت کچھ معلوم ہے۔ یقین ظاہر کیا کہ بہت جلد پاکستان ٹیم اپنا بہترین کھیل پیش کرے گی۔ کھلاڑیوں پر پورا اعتماد ہے، وہ ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی۔ اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اس لیے مریض کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہونی چاہیے، لیکن ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیتا ہے۔ بینچز بنانا اور کیسز مقرر کرنا چیف جسٹس کا آئینی اختیار نہیں ہے۔ ماسٹر آف روسٹر کے لفظ کو آئین سے نکالنے کا مقصد چیف جسٹس کے اختیارات سپریم کورٹ کو مضبوط بنانا ہے۔ سپریم کورٹ میں نون لیگ کے وکیل صلاح الدین کی دلیل، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس قانون کے تحت تو پارلیمنٹ ماسٹر آف دا روسٹر ہے، یہ ایکٹ عدلیہ کی آزادی سے براہ راست متصادم ہے۔ آر ڈی اور پولیس نے راولپنڈی میں گھر مسمار کر دیا۔ تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت کی دہائی، دعویٰ کیا کہ فارم ہاؤس مسمار کرنے سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، کہا غیر قانونی کارروائی پر سول اور کرمنل کیسز دائر کروں گا۔ ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جپا کا شیر افضل مروت کے الزامات مسترد کرنا، کہا شیر افضل مروت جس پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں وہ اسکیم ہی غیر قانونی ہے۔ جون میں ہاؤسنگ اسکیم کے مالکان کو نوٹسز دیے تھے، نوٹسز کا جواب نہ دینے پر مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا۔ نوشہرہ میں قائم ریپیٹریشن سینٹر سے افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کا عمل جاری۔ ایک ماہ کے دوران سینٹر پر 200 سے زائد خاندانوں نے رجسٹریشن کرائی، افغانستان واپس روانہ۔ کراچی میں سوراب گوٹ افغان بستی سے بڑی تعداد میں افغان شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ پیر کے دن 15 سے زائد بسیں افغانستان کے لیے روانہ ہوئیں۔ سکھر میں مبینہ مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد، 2 ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم چوری، ڈکیتی اور سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، کوئی ڈاکو تاحال ہاتھ نہ آ سکا۔ ایف آئی اے کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، پنجاب پولیس کو مطلوب ملزم گرفتار۔ ملزم فرانس فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزم کے خلاف کینٹ پولیس اسٹیشن گجرانوالہ میں مقدمہ درج تھا۔ نمائش اورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص زخمی۔ حسن اسکوائر پر مبینہ مقابلہ، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ شیریں جناح کالونی میں پولیس کا سرچ آپریشن۔ لودھرا میں 6 سال کی بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ بچی کے والد کا الزام ہے بیٹی اسے بلانے فیکٹری آئی، ملزم ورغلا کر سٹور میں لے گیا۔ لاہور میں رات گئے آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور یالاباری، آندھی کے باعث مال روڈ پر 3 درخت اور ایک پول گر گیا۔ 150 کے قریب فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ واسطہ حکام کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گجرانوالہ میں بارش اور آندھی کے سبب 150 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین اور نارووال کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا عدالت سے اپنے 7 عام قیدیوں کی طرح سلوک کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر آج زیادہ لگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے چالان کی کاپیاں لینے سے منع کر دیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آج پنجرہ نما جگہ پر پیش کیا گیا، اس طرح دہشت گردوں کو بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تلخ باتیں کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے، مریم نواز کہتی ہیں یہ اللہ کا نظام ہے۔
کہا نواز شریف ملک کی ترقی کا آزمودہ برانڈ ہے، جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے۔ نواز شریف کی ٹیم میں ایک سے ایک قابل، دیانتدار اور عوام کا خادم شامل ہے۔ نواز شریف کے دور میں 65 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار ملا۔ شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات، کہا مہنگائی میں کمی کا آغاز جلد ہونے والا ہے، تیز رفتار ترقی کا سفر پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، عوام الیکشن کی تیاری کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹنڈو علیار میں عشائیے سے خطاب، کہا سیلاب متاثرین کے لیے اپنی زمین اپنا مکان کا منصوبہ شروع کیا، اپنی زمین اپنا مکان کے منصوبے کو پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرا لیڈر نواز شریف ہے، شہباز شریف اور مریم نواز نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نون لیگ میں شامل ہوں مگر بتا دیا ہے ان حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ کہا عدم اعتماد کے بعد ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، ہمیں اقتدار کی جنگ اور کرسیوں کی لالچ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کہا حلقے کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے جانا ہے یا نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی اپوزیشن سے ہنگامی حالت میں قومی اتحادی حکومت کے قیام میں تعاون کی اپیل۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا غزہ کے مکمل محاصرے پر اظہار تشویش، کہا غزہ میں بجلی، ایندھن، کھانا بند ہونے سے سنگین صورتحال مزید بگڑ جائے گی، انسانی امداد نہ روکی جائے، عالمی برادری بھی فوری انسانی امداد کے لیے آگے آئے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے رہنماؤں کا حماس کے حملوں کے خلاف دفاع کی کوششوں میں اسرائیل کی حمایت کا عہد۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تمام رہنما فلسطینی عوام کی جائز امنگوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حماس فلسطینی عوام کو مزید دہشت گردی اور خون ریزی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی نے واضح کیا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں امریکی فوجیوں کو گراؤنڈ میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ادھر فرانسیسی صدارتی محل کا کہنا ہے امریکہ اور یورپی رہنماؤں نے ایران پر زور دیا کہ وہ تنازع کو بڑھانے سے باز رہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر محمود عباس کو فون بتایا کہ وہ اسرائیل فلسطین تنازع کی توسیع روکنے پر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب جائز حقوق اور دیر پا امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ ولی عہد نے کہا کہ ہمیں فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کی اور اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر پاکستانی نیاد حمزہ یوسف کے ساس سسر غزہ میں پھنس گئے۔ حمزہ یوسف اپنے پیاروں کے لیے فکر مند، کہا اسرائیل کا حکم ہے کہ جلد غزہ چھوڑ دیا جائے، شدید جنگ اور ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی جڑ، اسرائیل کے قبضے کی کہانی، فلسطینیوں کے گھروں سے بے دخلی اور 75 سالہ مظالم کی رودات، مختصر گیت میں سارا قصہ سمو دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد گانا سوشل میڈیا پر مقبول۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کا سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی سے رابطہ، پاکستانی صحافیوں اور فینس کو ویزے میں تاخیر پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا۔ ذکا اشرف کے معاملے پر بھارتی وزارت داخلہ سے رابطے کی درخواست، چیئرمین پی سی بی نے بھارتی میڈیا میں سیکیورٹی تھریٹس کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کی بھی درخواست کی۔ گزشتہ روز ٹاک شاک میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا بھارت کو چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ شائقین کو ویزے دے، اگر ایسا ایونٹ پاکستان میں ہوتا تو بھارتی شائقین کو ضرور ویزے دیتے۔ انتہا پسند بھارتی وکیل کی ورلڈ کپ آفیشیل براڈ کاسٹ ٹیم میں شامل، پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے خلاف پرچہ کاٹنے کی درخواست، سیکیورٹی کے شدید خدشات پر زینب عباس نے بھارت چھوڑ دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ ورلڈ کپ پریزنٹر پینل میں پاکستان کی زینب عباس کے خلاف بھارت میں بے بنیاد پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ سوشل میڈیا تبصروں کو زینب عباس سے منسوب کر کے ان کا تبصرہ قرار دے دیا گیا۔ بھارتی وکیل کا الزام ہے کہ زینب عباس کے مبینہ تبصرے بھارت مخالف ہیں۔ آفیشیل براڈ کاسٹر کے ساتھ زینب عباس کا کانٹریکٹ بھارت میں جاری ورلڈ کپ کے اختتام تک کا ہے۔ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے اپنا دوسرا میچ بھی جیت لیا، نیدرلینڈز کو 99 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کے 322 رنز کے جواب میں نیدرلینڈز کی ٹیم 223 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کیوی اسپنر مچل سینٹر کی شاندار بالنگ 5 وکٹیں حاصل کی۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں ایک شخص کار ٹکرا کر چینی قونصلیٹ میں جا گھسا۔
वीजा ऑफिस में भगदड़ मच गई। पुलिस की फायरिंग से कार ड्राइवर मारा गया। चीनी कॉन्सुलेट की मजम्मत। अमरीका हुकाम से हकाइक सामने लाने का मुतालबा। दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात बरामद होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन से पूछताछ। स्पेशल काउंसिल ने सदर बाइडन का इतवार और पीर को व्हाइट हाउस में इंटरव्यू किया। जो बाइडन के नायब सदर का ओहदा छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेजात निजी दफ्तर और घर से मिले थे। 68% पाकिस्तानी सफेद बालों को नहीं रंगते, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता 32% ने बालों को बाकायदगी से रंगने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। क्रिकेट के ओलंपिक्स में शमूलियत की राहें हमवार। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स ने क्रिकेट को 2028 गेम्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल करने की तजवीज़ पेश। 2028 के ओलंपिक्स में सॉफ्ट बॉल, स्क्वॉश, फ्लैग फुटबॉल भी शामिल करने की सिफारिश। नए खेलों की शमूलियत का फैसला OIC के 16 अक्टूबर को सालाना इजलास में होगा। और कौन जीता कौन हारा, किसने शायकीन के दिल जीते, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है। मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।